السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں بڑا ہی اہم سوال موصول ہوا ہے کہ مقالے کے آخر میں مصادر و مراجع کو خودکار طریقے سے شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ حواشی اور حوالہ جات کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقالے میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حواشی اور حوالہ جات ہوتے ہیں جو ہم ہر فصل کے آخر میں دیتے ہیں یا ہر صفحے کے آخر میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اس کے طریقہ کار پر تفصیلی ویڈیوز ہم نے بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پر ہم نے پوسٹ کر دی ہیں۔ اور دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے وہ مصادر و مراجع ہوتے ہیں کہ اپنے مقالے میں ہم نے جن مصادر سے جن سورسز سے استفادہ کیا ہے ان کی فہرست بھی اس کے اندر شامل ہو، اسے مصادر و مراجع کہتے ہیں۔ تو یہ سوال ہمیں موصول ہوا کہ مصادر و مراجع کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں خودکار طریقے سے۔ تو سردست اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مصادر و مراجع کو شامل کر سکتے ہیں، اور مائکروسافٹ آفس کے اندر یہ ایسا آپشن موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے خودکار طریقے سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر یہ کام آپ کو ذرا مشکل محسوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ابتدائی طور پر اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک بار محنت کر لیں گے تو اس کے بعد امید ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور جب بھی آپ کوئی اسائنمنٹ، کوئی مقالہ یا کوئی آرٹیکل لکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مصادر و مراجع کو کیسے شامل کرنا ہے۔ اسی فائل کے اندر ہم ابتدائی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ جائیے، دیکھیے کہ یہ جو ریفرنسز کا ٹیب ہے، ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ ہمارے مقالے کے لیے یہ ریفرنسز کا جو ٹیب ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ حواشی اور حوالہ جات کے لیے فٹ نوٹس کا جو سیکشن ہے یہ بڑا مفید ہے، اور مصادر و مراجع کے لیے یہ جو سائٹیشن اینڈ بیبلیوگرافی کا جو سیکشن ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پر ہم نے بیبلیوگرافی کو ایڈ کرنا ہے تو ہم یہاں جائیں گے اور یہ جو آپشن ہے ہم اسے کھولیں گے اور یہاں سے ہم بیبلیوگرافی ایڈ کریں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نے بیبلیوگرافی کو ایڈ کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ دیر آر نو سورسز ان دا کرنٹ ڈاکومنٹ۔ اس ڈاکومنٹ کے اندر سورسز نہیں ہیں کہ جنہیں ہم بیبلیوگرافی کے طور پر ایڈ کر سکیں۔ تو یہ ہمیں خامی معلوم ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے اپنے سورسز کو بلڈ کرنا ہے، اور وہ کیسے بلڈ کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، اسے کھول لیں اور یہاں پہ ایڈ نیو سورس ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور فرض کریں کہ اگر یہاں سے نہیں آپ کرنا چاہتے، یہاں سے ایک بار میں آپ ایک ہی سورس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط کام کر لیں اور مستقبل میں بھی آپ کے وہ کام آئے تو آپ یہاں پہ آئیں مینیج سورسز، یعنی اگر آپ ایک سے زیادہ سورسز ایک وقت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر مینیج سورسز میں آ جائیں، اور مینیج سورسز میں آ کے اس ونڈو میں آپ یہاں سے نیو انٹری اس کے اندر ایڈ کریں۔ اور شاید ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس 4 کتابیں موجود ہیں یہ میں پہلے سے اس کے اندر شامل کر چکا ہوں۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال موجود ہو کہ جب یہ یہاں پر لسٹ میں موجود ہے تو پھر یہاں پر اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ دیر آر نو سورس۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر جو یہ سورسز ہیں یہ میں نے کسی اور فائل کے اندر میں نے ایڈ کیے تھے۔ تو ماسٹر لسٹ ایک یہ تیار کرتا ہے، اس کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں، لیکن جو کرنٹ لسٹ ہے جو اس فائل کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے اندر کوئی بھی اس وقت تک سورس موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمیں یہاں پر نہیں دکھا رہا۔ فرض کریں کہ یہی 4 کتابیں یا جو ماسٹر لسٹ کے اندر آپ کے پاس سورسز موجود ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے خزانے کے اندر شامل ہوں، تو آپ یہاں سے اسے ایک کو سلیکٹ کر لیں یا اس کو شفٹ دبا کے رکھیں اور ان سب کو سلیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد یہ کاپی کا آپشن ہے، اس سے آپ کلک کر کے کرنٹ لسٹ کے اندر اسے منتقل کر لیں تو یہ اس فائل کی لسٹ کے اندر آ جائے گا۔ ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک نظر نہیں آیا تو ہم اسے اپڈیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جب ہم نے اپڈیٹ کیا تو اس کے اندر ہمیں یہ بیبلیوگرافی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم اسے ذرا رائٹ ٹو لیفٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ ہم یہاں پر ریفرنس کے ٹیب میں آ جاتے ہیں۔ تو اب مینیج سورس کی جو ونڈو تھی اس کے اندر جو پہلے سے حوالہ جات موجود تھے، پہلے سے جو مصادر اس کے اندر شامل تھے وہ یہاں پر کوٹ کیے جا چکے ہیں،
اب اگر ہم یہاں پر ایک نیا سورس شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نئی ونڈو کھول لیں گے. اس ونڈو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ یہیں سے کام کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اسے دیکھیں کہ ٹائپ آف سورس کے اندر ہمارے پاس کافی ساری چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلی چیز ہے بک، اس کے بعد بک سیکشن ہے، جرنل آرٹیکل ہے، اگر آپ نے کسی جرنل سے کوئی آرٹیکل لیا ہے اس کا حوالہ آپ دینا چاہتے ہیں، رپورٹ، ویب سائٹس، الیکٹرانک سورس، فرض کریں آپ کے پاس کوئی ای بکس وغیرہ ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ای بک موجود ہے اور آپ اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر لیں گے. مطلب یہاں کافی ساری چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں. تو آپ جس قسم کا سورس ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے منتخب کریں. جب آپ اسے منتخب کریں گے تو اس سے جو متعلقہ جو فیلڈز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے بک کو یہاں سے منتخب کیا ہے تو ہمارے پاس آتھر، ٹائٹل، ایئر، سٹی، پبلشر کا آپشن موجود ہے. اگر مزید ہم کچھ فیلڈز اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ شو آل بیبلیوگرافی فیلڈز کو کھول لیں اور یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی آپ کے سامنے. اس کے اندر پبلشر ہے اور کنٹری بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس ملک سے شائع ہوئی، ٹرانسلیٹر ہے، یہ بہت ساری چیزیں یہاں پر شامل ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ اسے معلوم کر سکیں گے اور اسے استعمال کر لیں گے. تو یہاں پر ہم نے بک کو ایڈ کرنا ہے تو اس سے متعلقہ جو فیلڈ ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. فرض کریں کہ ہم یہاں پر کوئی جرنل آرٹیکل ہم یہاں اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے جب منتخب کریں گے تو یہ خود بخود اس سے جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے لے آئے گا. اور یہاں پہ ہم اس کا ٹائٹل لکھیں گے، جرنل کا نیم لکھیں گے اور یہاں پر سال لکھیں گے اور اس کے جو صفحات ہیں وہ ہم لکھیں گے. تو اس طرح سے آپ اسے شامل کر سکتے ہیں. تو ہم ایک بک کو ہم شامل کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہاں سے بک کو منتخب کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو دوسرا جو سیکشن ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جو کتاب آپ یہاں پر سورس کے طور پہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی زبان میں ہے. اس کا فائدہ آپ کو کب ہوگا؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تب بھی شامل تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس کا فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اردو کی کتابیں الگ رکھنا چاہتے ہوں اور انگلش کی کتابیں، جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم اردو کی کتابیں پہلے شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انگلش کی کتابیں ہوتی ہیں، یا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ اسے بتا دیں گے کہ یہ انگلش کی کتاب ہے اور یہ اردو کی کتاب ہے تو بعد میں جب آپ اسے مرتب کریں گے تو آپ انگلش کی کتابوں کو ایک طرف کر سکیں گے. تو یہاں سے یہ بتانا بھی اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ ہم یہاں پر ہم عربی کا کوئی سورس اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں سے اسے بتا دیا کہ یہ عربی کی کتاب ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آتھر کا نام لکھیں گے. مثال کے طور پر ہم یہاں پہ محمد بن ادریس الشافعی لکھ دیتے ہیں اور ان کی کتاب ہے ہمارے پاس المسند اور یہ شائع ہوئی ہے سن 1998 میں اور شائع ہوئی ہے بیروت سے اور پبلشر اس کا ہے دارالکتب. فرضی طور پر ہم شامل کر دیتے ہیں اور یہاں پر بیروت ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کے ساتھ لبنان لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کا نام لکھنا ہے تو آپ صحیح جگہ پر لکھیں. کنٹری لبنان. تو یہاں اس کا نام شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اوکے. اب دیکھیں کہ ہم نے جو المسند اس کے اندر شامل کی تھی تو وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ شاید ہم 2 بار کر چکے ہیں. تو یہاں پر یہ المسند شامل ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں. تو یہاں پر پہلے موجود نہیں ہے، ہم اسے اپڈیٹ کریں گے تو یہاں پر محمد بن ادریس الشافعی یہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم اسے دوبارہ رائٹ ٹو لیفٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نے یہاں پر ریفرنس میں جا کے ہم نے یہاں سے مینیج سورسز میں جا کے جتنے بھی سورسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم نے یہاں پر شامل کرنے ہیں. جب ہم اسے شامل کر دیں گے تو اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ بیبلیوگرافی شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے آپ اسے شامل کریں. ہمارے پاس یہ ایک اور فائل ہے اور یہ ایک اسائنمنٹ تھی تو اس اسائنمنٹ میں ہم کچھ حوالہ جات شامل کرتے ہیں. حوالہ جات پہلے سے موجود ہیں، ہم نے اس کے اندر بیبلیوگرافی شامل کرنی ہے. ہم یہاں سے بیبلیوگرافی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بیبلیوگرافی اس وقت موجود نہیں ہے فائل کے اندر.
تو یہ بیبلیوگرافی شامل کرنے کے لیے ہم یہاں مینیج سورسز میں جائیں گے، اور مینیج سورسز میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس 5 سورسز موجود ہیں، لیکن کیوں نہیں یہاں پہ نظر آ رہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ کرنٹ جو فائل ہے ہمارے پاس، کرنٹ فائل کی لسٹ میں یہ موجود نہیں ہے. انہیں ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے کرنٹ لسٹ کے اندر منتقل کر لیتے ہیں. تو اب یہ یہاں پر منتقل ہو جائیں گے. اب ہم اسے کلوز کر کے اسے اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ سارے حوالہ جات یہاں پر منتقل ہو گئے. اسے ہم ذرا آسانی کے لیے ہم اسے رائٹ ٹو لیفٹ کر لیں. تو یہ ہمارے پاس یہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اب ہم اس سے اگلی سطح کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو آٹومیٹک طریقے سے شامل کی گئی ہے اس بیبلیوگرافی کے اندر، یہ ایک بڑا عجیب ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ البخاری ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میم شاید اس نے محمد سے لیا ہے اور بے بن سے لیا ہے، اور اسی طرح یہ الترمذی کے بعد بھی اس نے میم اور بے، یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو سٹائل ہے وہ اس نے اے پی اے سٹائل ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے، اور یہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ایک لسٹ موجود ہے. آپ کسی کے مطابق بھی اسے سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن علوم اسلامیہ اور سوشل سائنسز میں عام طور پر یہ شکاگو مینول استعمال ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ اسے درست کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ضروری ہے، تو آپ نے اسے دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. اور ممکن ہے کہ جب آپ یہاں پر نیا سورس اس کے اندر شامل کریں گے تو ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اسے درست کرنا ہے. اسے آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد اے پی اے سٹائل کی بجائے اس پر شکاگو مینول جو ہے وہ اس پہ آپ اپلائی کریں. اور جب آپ اس پہ شکاگو مینول اپلائی کریں گے تو یہ جو ایک مخصوص فارمیٹ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے مطابق اسے تبدیل کر دے گا. اور دیکھیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری میں ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو معروف نام ہے وہ ہم پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو مکمل نام ہے ہم وہ لکھتے ہیں. تو یہ اس کے مطابق اس نے تبدیل کر دیا ہے البخاری، اور اس کے بعد ہے محمد بن اسماعیل. تو یہ سارے ناموں کو اسی طرح تبدیل کر دے گا اور یہ شکاگو مینول کے مطابق ہو جائے گا. اور یہاں پر اس سے اہم بات ہم دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں کہ جب ہم نے یہاں پر ایک نیا سورس شامل کیا ہے، یہاں پر ہم ایک اور سورس شامل کر لیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی، اس مصنف کا نام ہے، اور محاضرات سیرت، اور سن 2000 بعد، اور زاویہ لکھ لیتے ہیں. ہم نے فرضی طور پر اسے شامل کرنا ہے. جب ہم اسے شامل کریں گے اور اسے ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ غازی ڈاکٹر محمود احمد. اب اس نے خود بخود، یہ ہم نے اسے نہیں بتایا کہ اس نام کے اندر البخاری معروف نام ہے یا الترمذی معروف نام ہے یا الغزالی معروف نام ہے یا غازی معروف نام ہے، یہ ہم نے اسے نہیں بتایا، بلکہ آٹومیٹک طریقے سے اس نے دیے گئے نام کا آخری حصہ، جب بھی ہم یہاں پر کوئی نام لکھتے ہیں تو یہ اس آخری حصے کو لاسٹ نیم یا معروف نام کے طور پہ ڈکلیئر کر دیتا ہے اور اسے یہاں پر شو کرتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. ویسے تو مجھے امید ہے کہ اس پر بھی شاید کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اگر بالفرض اگر یہ اعتراض ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر اعتراض کی گنجائش موجود ہے کہ اردو کے ہمارے پاس 2 نام ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ. تو یہاں پر پیٹرن مختلف کیوں ہے؟ یہاں پر محمد حمید اللہ ڈاکٹر ہے اور یہاں غازی ڈاکٹر محمود احمد ہے. یا تو اسے بھی حمید اللہ ڈاکٹر محمد ہونا چاہیے غازی ڈاکٹر محمود احمد کی طرح، یا محمد حمید اللہ اور آگے ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی محمود احمد غازی اور آگے قومے کے بعد ڈاکٹر ہونا چاہیے. یہ تو اس نے آٹومیٹک طریقے سے کر دیا ہے، ہم نے اسے درست کرنا ہے. اور اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کیونکہ شاید اصول تحقیق کی جو کتاب جو ڈاکٹر باقر خاکوانی نے لکھی ہے یا ڈاکٹر عبدالحمید عباسی نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اردو کا جو نام ہے اسے ہم 2 حصوں میں تبدیل نہیں کریں گے، اردو کا نام مکمل لکھا جائے گا.
یہ آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق ہے، آپ دیکھ لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اردو کا نام ایسے نہ توڑا جائے جیسے اس نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے نام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے، جب آپ یہاں پر نیو انٹری آپ ایڈ کریں گے تو آپ نے یہاں پر نام لکھنے کی بجائے یہاں نام نہیں لکھنا، اسے ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ محمود احمد غازی کو آپ نے لاسٹ نیم ڈکلیئر کرنا ہے اور ڈاکٹر کو فرسٹ نیم کے طور پہ آپ نے لکھنا ہے. تو لاسٹ نیم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ شروع میں معروف نام کے طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ آپ اگر مکمل نام لکھ دیں گے تو وہاں پر یہ صحیح طرح ہمیں دکھا دے گا. جب ہم اسے لاسٹ نیم اس طرح سے ہم ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر دیکھیں کیا تبدیلی ہوتی ہے. یہ رائٹ ٹو لیفٹ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے. تو آپ اسے دیکھیں کہ اب یہاں پر ہم نے محمود احمد غازی اور ڈاکٹر کو شامل کر دیا. پہلے تھا غازی ڈاکٹر محمود احمد اور اب ہے محمود احمد غازی ڈاکٹر. تو اب یہ سیم پیٹرن ہے، محمد حمید اللہ ڈاکٹر، محمود احمد غازی ڈاکٹر. تو اگر آپ اردو کے نام کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مینیج سورسز میں نیو انٹری جب آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ نے نام کو اکٹھا نہیں لکھنا بلکہ توڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اردو کا جو نام ہے اس کا جو لقب ہے، ڈاکٹر ہے، استاد ہے، علامہ ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اور مکمل نام لاسٹ نیم کے اندر لکھیں گے تو یہ درست طریقے سے ہمارے سامنے سے ظاہر کر دے گا. غلطی یہ ہے کہ ہمیں اس لائن کے آخر میں فل سٹاپ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی فل سٹاپ ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن ان دو جو ہمارے جو مصادر ہیں ان کے آخر میں ہمیں ڈاٹ کی بجائے ہمیں کاما نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہے اور آپ نے اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے. غلطی کیا ہے کہ جب ہم اس ٹیکسٹ کے اندر جب بھی کوئی یہ عدد شامل کرتا ہے تو یہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کی ٹیکسٹ کی وہ لیفٹ ٹو رائٹ کر دیتا ہے. جیسے یہاں پر اس کے بعد جب 1999 آیا تو اس نے اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ لیفٹ ٹو رائٹ کر دی، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے اس کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس نے اس کو پھر سے صحیح کر دیا. تو غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ جیسے یہاں پر ہم نے عیسوی کے لیے 1999 عیسوی کے لیے ہم نے یہاں پر یہ حمزہ لگایا تھا یا ان کا یہ جو نشان ہے یہ لگایا تھا، تو یہاں پر ہم وہ لگانا بھول گئے ہیں. تو جب آپ نے یہاں پر ریفرنس کو ایڈ کرنا ہے یا یہاں پر جیسے ہمیں غلطی کر چکے ہیں اسے ہمیں درست کرنا ہے تو ہم دوبارہ جائیں گے اور جا کے اس غلطی کو ہم درست کریں گے. اسے یہاں سے ایڈٹ کریں اور اس کے بعد یہاں جو سن لکھا ہے اس سن کے آخر میں عین کا نشان یعنی حمزہ سے جو ہم عام طور پر لگاتے ہیں وہ ہم لگا دیں گے اور اسے محفوظ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح یہاں بھی اور کس نام کے آخر میں تھا یہ اسی طرح محاضرات سیرت والا جو ہم نے سورس اس کے اندر ایڈ کیا تھا اسے بھی ہم ایڈٹ کرتے ہیں اور یہاں پر سن 2000 کے بعد عیسوی کا نشان لگاتے ہیں اور اسے ہم محفوظ کر لیتے ہیں. تو اب جب ہم اسے اپڈیٹ کریں گے تو یہ بالکل درست ہو جائے گا اور سب کے آخر میں جو شکاگو مینول کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق سب کے آخر میں یہ فل سٹاپ ہوگا. تو اس طرح سے آپ اس غلطی کو درست کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو مقالے کی تکمیل میں بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی فوراً اطلاع آپ تک پہنچے. اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.